ناظرین، پاکستان میں کرکٹ کے بڑے بڑے نام گزرے ہیں جو کہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں کی بدولت اپنا ایک اعلیٰ مقام بنائے ہوئے ہیں، جن میں عمران خان، وسیم اکرم، وقار یونس، جاوید میاں، انضمام الحق، یونس خان، ثقلین مشتاق، سعید انور، شعیب اختر اور محمد یوسف جیسے نام پاکستان کی کرکٹ تاریخ کا حصہ رہے ہیں، جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں اپنا نام کمایا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ یہ وہ کھلاڑی تھے جن کا کھیل اور انفرادی کارکردگی آج تک آنے والے ینگسٹر کے لیے ایک مثال ہے۔ لیکن ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو دنیا میں موجود کروڑوں فینس کے دلوں کی دھڑکن بوم بوم شاہد آفریدی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جنہوں نے اپنے 20 سالہ کیریئر میں لاتعداد کامیابیاں اپنے نام کی اور خوب عزت کمائی۔ شاہد آفریدی نہ صرف کرکٹر ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کامیاب بزنس مین، باکمال باپ اور ایک بہترین رول ماڈل بھی ہیں، جنہوں نے شوبز اور گلیمرس کی دنیا کے قریب تر ہونے کے باوجود اپنی ساری زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاری۔ یہی وجہ ہے کہ شاہد آفریدی ہمیشہ سے ہی دنیا کی نظروں میں رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کا آج تک کوئی بھی سکینڈل سامنے نہیں آیا۔ شاہد آفریدی آج کون سے بزنسز کے مالک ہیں اور کس کھلاڑی کے ساتھ لڑائی کے دوران کون سا جملہ بولا تھا، انہوں نے پاکستان کے فاسٹ بولر شاہین آفریدی کو اپنی بیٹی کے لیے کیوں منتخب کیا، اور یہ کل کتنی دولت کے مالک ہیں، یہ سب اور اس سے جڑے بہت سے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، شاہد آفریدی کا پورا نام صاحبزادہ محمد شاہد خان آفریدی ہے۔ یہ 1 مارچ 1977 کو پاکستان کے علاقے خیبر ایجنسی میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا تعلق پشتونوں کے آفریدی خاندان سے ہے۔ شاہد آفریدی کے آباء و اجداد کا تعلق صوفی پیروں کے خاندان سے بھی ہے، اور ان کے دادا مولانا محمد الیاس یہاں کے علاقے بھوتن شریف وادی تیرہ میں ایک پیر بھی رہ چکے ہیں، جبکہ ان کے نانا انڈیا پاکستان کی 1947-48 کی جنگ کے دوران قومی ہیرو بھی رہ چکے ہیں۔ شاہد آفریدی کے 6 بھائی اور 5 بہنیں ہیں۔ ان کے بھائی طارق آفریدی اور اشفاق آفریدی بھی کسی دور میں کرکٹر رہ چکے ہیں، جو کہ اب شاہد آفریدی کے مختلف کاروبار کو دیکھتے ہیں۔ شاہد آفریدی کی شادی کم عمری میں ہی ان کی کزن نادیہ آفریدی سے ہوئی تھی، جن سے ان کی 5 بیٹیاں ہیں۔ شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، لیکن ان کو اس بات کا کوئی افسوس نہیں کیونکہ 5 بیٹیوں کی موجودگی سے ان کی زندگی میں جو برکت اور خوشیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ اس پر بہت خوش ہیں۔ ناظرین، شاہد آفریدی نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز 1993-94 کے دوران ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے سے شروع کیا تھا۔ انڈر 19 کی چیمپئن شپ سرکٹ میں کامیابی کے بعد انہوں نے کراچی وائٹس اور پاکستان کی اے ٹیم کی طرف سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ شروع دن سے ہی بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں ہی کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنے طویل کرکٹ کیریئر میں لمبا عرصہ لیسٹر شائر اور ڈربی شائر کاؤنٹی کرکٹ کلب کی طرف سے UK جا کر فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی ہے۔ ناظرین، اکتوبر 1996 میں شاہد آفریدی کو پہلی بار انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا موقع ملا، اور اس وقت ان کی عمر صرف 16 سال تھی۔ انہوں نے اپنی پہلی انٹرنیشنل اننگز میں تاریخ کی سب سے تیز ترین ون ڈے انٹرنیشنل کی سینچری صرف 37 بالوں پر بنائی، اور یوں یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ اس میچ میں انہوں نے 11 چھکے لگا کر کسی بھی ون ڈے میچ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا بھی ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ 11 چھکے لگا کر کون سا ریکارڈ بنتا ہے، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 90 کی دہائی کی کرکٹ تھی، اور اس دور میں بیٹنگ کے دوران بلے بازوں کے چھکوں سے زیادہ اس کے سٹائل اور مستقل مزاجی کو مد نظر رکھا جاتا تھا، اور ان دونوں چیزوں سے شاہد آفریدی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ شاہد آفریدی کا تیز ترین ODI سینچری کا ریکارڈ 17 سال تک قائم رہا۔ ان کے کیریئر کے دوران ایک اور یادگار مقام اس وقت آیا جب انہوں نے پاکستان کو بھارت کے خلاف ایک ٹیسٹ سیریز جتوانے میں اہم کردار ادا کیا، جب انہوں نے سچن ٹینڈولکر سمیت 5 بھارتی کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور ون ڈے میچ میں بھارت کے خلاف 45 گیندوں پر سینچری بنانے کا ایک اور ریکارڈ بھی بنا ڈالا۔ شاہد آفریدی ایک بلے باز سے زیادہ بولر کے طور پر فائدہ مند رہے اور اسی لیے آل راؤنڈر کے طور پر ابھرنے لگے۔ پاکستان کرکٹ کے اس دور کے کوچ باب وولمر نے ان کو اس دور میں سکھایا تھا کہ یہ اپنی گیند بازی پر توجہ دیں اور اپنے قدرتی انداز میں جیسے چاہیں بلے بازی کریں۔ اپنی تواخن بلے بازی کے سٹائل کی وجہ سے شاہد آفریدی کو بوم بوم آفریدی کا لقب ملا، جو کہ ان کو بھارتی کمنٹیٹر روی شاستری نے دیا تھا۔ ناظرین، اپنے کرکٹ کیریئر کے عروج کے دوران شاہد آفریدی ایک بہترین آل راؤنڈر تھے۔ ایک بلے باز کے طور پر انہوں نے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں 8067 سکور بنائے ہیں، جبکہ ٹیسٹ کرکٹ میں 1716 اور T20 انٹرنیشنل میچز میں انہوں نے 1416 رنز بنائے ہیں۔ ان کا ون ڈے انٹرنیشنل کا سٹرائک ریٹ 117 سے بھی زیادہ ہے، جو کہ کرکٹ کی تاریخ کے بہترین سٹرائک ریٹ میں سے ایک ہے، اور انہوں نے ایک بولر کے طور پر تقریباً 600 سے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں۔ ناظرین، اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران شاہد آفریدی کو کئی بار شدید کنٹروورسی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔
جب انہوں نے نہ جانے کیسے کرکٹ کے اصولوں کی دھجیاں اڑائی اور مخالف کھلاڑیوں سے لڑائی بھی کی۔ 21 نومبر 2005 کو ان پر ایک ٹیسٹ اور 2 ون ڈے میچز کی پابندی لگی، جب یہ معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے وقفہ کے دوران جان بوجھ کر اپنے فائدے کے لیے کرکٹ کی پچ کو نقصان پہنچایا تھا۔ 8 فروری 2007 کو شاہد آفریدی پر ایک بار پھر سے انگلیاں اٹھنے لگیں جب پتہ چلا کہ آؤٹ ہو کر واپس پویلین جاتے ہوئے کسی پاکستانی شائق نے ان کو برا بھلا کہا تو انہوں نے کرکٹ بیٹ سے اس پر حملہ کر دیا اور یوں ان کو 4 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران اپنے بہت سے ساتھی کھلاڑیوں سے بھی لڑ چکے ہیں، جن میں سے یہ محمد یوسف اور یونس خان کو ہیکل اینڈ جیکل کا نام بھی دے چکے ہیں۔ ناظرین، شاہد آفریدی ایک لمبے عرصے سے کراچی میں مقیم ہیں۔ یہ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 8 میں ایک عالی شان گھر کے مالک ہیں، جو کہ ایک کنال سے زیادہ رقبہ پر مشتمل ہے۔ یہ گھر کراچی بیچ کے بالکل قریب واقع ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر قائم گھروں کی قیمت کروڑوں روپے میں ہے۔ ان کا یہ گھر ڈیفنس کے مہنگے ترین گھروں میں سے ایک ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں گھروں کی تعداد بھی نہایت کم ہے۔ لوگوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں پرسکون ماحول رہتا ہے۔ شاہد آفریدی کے مطابق ان کے اس گھر کو یہاں بنانے کے پیچھے کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہاں پر موجود معین خان کرکٹ اکیڈمی کا ہونا ہے، جو کہ ان کے گھر سے صرف 2 منٹ کے فاصلے پر موجود ہے۔ شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ ان کا آج بھی جب بھی دل کرتا ہے تو یہ جا کر نیٹ پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کرکٹ کی تمام تر سہولیات میسر ہیں اور عام پبلک بھی زیادہ تنگ نہیں کرتی۔ شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ کرکٹ سیلیبریٹی ہونے کی وجہ سے یہ اپنے خاندان، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کی پرائیویسی کو یقینی بنانا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ انہوں نے اپنے گھر کو جدید ترین سہولیات سے آراستہ کیا ہوا ہے، جس کو انہوں نے اپنے شوق، مرضی اور چاہت کے عین مطابق بنوایا ہے۔ اس گھر سے پہلے شاہد آفریدی شہر میں ایک بڑے گھر میں کافی لمبا عرصہ رہائش پذیر رہے، اور اپنے والدین کی وفات کے بعد انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور بچوں کے لیے یہ نیا گھر بنایا، جس میں ہر طرح کی سہولیات اور آسائشوں کا سامان رکھا ہوا ہے۔ اور گھر کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں ماڈرنزم کے ساتھ ساتھ اپنی روایات کو بھی گھر کا حصہ بنایا ہے۔ گھر کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے بیش قیمت سامان لگا رکھا ہے۔ پشتون کلچر کو زیادہ واضح کرنے کے لیے قیمتی قالینوں کو بھی گھر کی زینت بنایا ہے، جن کی قیمت کروڑوں روپے میں ہے۔ شاہد آفریدی کے گھر کی کل مالیت کا اندازہ لگایا جائے تو اس کی قیمت اربوں روپے میں بنتی ہے۔ ناظرین، شاہد آفریدی کی گھر کے علاوہ ان کے آبائی گاؤں میں بہت سی زرعی زمین بھی موجود ہے، جو کہ انہوں نے کاشت پر دی ہوئی ہے، جن سے ان کو اچھا خاصا پیسہ آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کئی پلاٹس کے بھی مالک ہیں، جن کی قیمت کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہد آفریدی کو وراثت میں بھی خوب مال و دولت اور جائیداد ملی ہے، جس میں سے ایک بڑا حصہ انہوں نے اپنی چیریٹی فاؤنڈیشن شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ شاہد آفریدی اب کرکٹ سے تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن ان کا سیلیبریٹی جیسا سٹیٹس آج بھی جوں کا توں برقرار ہے، اور دنیا آج بھی ان کو بوم بوم آفریدی مانتی ہے۔ اور سچ بھی یہی ہے کہ ان جیسا دوسرا نہ کوئی آیا اور نہ آئے گا جو پاکستان میں اس قدر شہرت رکھتا ہو۔ شاہد آفریدی نے کرکٹ کے علاوہ کئی بہترین کاروبار بھی شروع کر رکھے ہیں۔ انہوں نے ہوپ ناٹ آؤٹ کے نام سے مردانہ کپڑوں کا ایک برانڈ بھی متعارف کروایا ہے، اور ان کے کپڑے آن لائن پارٹنرشپ کے کپڑوں کے ساتھ خریدے جا سکتے ہیں۔ ان کے کپڑوں کے ڈیزائن منفرد اور دیدہ زیب قسم کے ہوتے ہیں، اور اس برانڈ پر شاہد آفریدی کی جانب سے مناسب ڈسکاؤنٹ بھی دیا جاتا ہے۔ شاہد آفریدی آج بھی نوجوان نظر آتے ہیں اور اپنے برانڈز کی ایڈورٹائزمنٹ میں ماڈلنگ بھی خود کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ اپنے مشہور فنکشنز میں ہوپ ناٹ آؤٹ کی شرٹس اور ہوڈیز پہن کر نظر آتے ہیں۔ ان کے ہوپ ناٹ آؤٹ سے جمع ہونے والا پیسہ چیریٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاہد آفریدی چیریٹیبل فنڈز بھی بنا رکھا ہے، جو کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مختلف ممالک میں کام کر رہا ہے۔ اس فاؤنڈیشن کی مدد سے یہ مستحق افراد کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کی مالی اور فنی مدد بھی کرتے ہیں۔ شاہد آفریدی اس فنڈ کی مدد سے سکول کے بچوں کے لیے سکول بھی بنواتے ہیں، اور جن علاقوں میں صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہو وہاں پر ٹیوب ویل اور واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگواتے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے پھیلنے والے کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے جب زیادہ تباہ کاری ہونے لگی تو انہوں نے بلوچستان کا رخ کیا اور وہاں کے لوگوں میں راشن بھی تقسیم کیا، اور یہ کام انہوں نے حکومتی امداد کے بغیر خود اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ ناظرین، شاہد آفریدی نے سیاست میں بھی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اپنے کرکٹ کے دنوں میں یہ کامیاب کپتان رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو سیاست کے داؤ پیچ کھیلنا کافی حد تک معلوم ہے۔ یہ کافی عقل مند انسان ہے، لہٰذا کبھی بھی یہ طاقت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف نہ تو بولتے ہیں اور نہ ہی کوئی عملی قدم اٹھاتے ہیں۔ ایک دور میں یہ عمران خان کے طاقتور سپورٹر تھے، لیکن جب ان کو ہواؤں کا رخ مڑتا ہوا محسوس ہوا تو اس کے بعد یہ دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے کیمپ کا حصہ بن گئے۔ ان کے بھائی اور خاندان کے کئی افراد مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہیں۔ شاہد آفریدی کی رہائش کراچی میں ہی ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی قیادت کے بھی کافی قریب تصور کیے جاتے ہیں۔
شاہد آفریدی خاص طور پر تبلیغی اجتماع کا حصہ ضرور بنتے ہیں اور ایسی چیزوں کے لیے دل کھول کر پیسہ لگاتے ہیں۔ ناظرین، شاہد آفریدی نے اپنی سب سے بڑی بیٹی انشا آفریدی کا نکاح 3 فروری 2023 کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی سے کروایا، اور یہ اب بہت جلد نانا جی بھی بننے والے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔